سید الکونین، ساری کائنات کے سردار، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت جنبش کھاتی ہے۔ ایک سوال ہے، اصل الناس، کیا میرے صحابہ نے، کیا مسلمانوں نے نماز عشاء کو ادا کر لیا ہے؟ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے پیغمبر، وہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری دفعہ حکم دیا کہ پانی کا انتظام کیا جائے۔ واغتسل، امام بخاری نقل کرتے ہیں، واغتسل، حجرہ عائشہ میں اس پانی سے غسل فرمایا۔ فلما ارادا، مسجد میں جانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، افاقہ ہوتا ہے۔ ساری کائنات کے سردار پیغمبر، 29 سفر کی تاریخ ہے، ربیع الاول سے پہلے 29 سفر، امام الانبیاء سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوموار کا دن ہے، 29 تاریخ ہے، سن 11 ہجری ہے۔ آپ ایک جنازے کے سلسلے میں بقیع غرقد میں تشریف لے گئے، اور جب جنازے سے فارغ ہوئے، جنت البقیع بقیع غرقد سے واپس پلٹے، تو راستے میں ہی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے، اور یہی امام الانبیاء کی وفات کی جو بیماری ہے، آپ کے وصال کا جو مرض ہے، اس کی ابتدا 29 صفر المظفر سن 11 ہجری کو پیش آتا ہے۔ آپ جنازے سے واپس پلٹ رہے ہیں، راستے میں ہی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں شدید درد شروع ہوتا ہے، اور جسم میں حرارت اتنی پیدا ہوتی ہے، تپش اتنی پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ بتلاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک پر پٹی کو لپیٹا گیا، اور وہ حرارت اتنی تھی، وہ بخار کی تپش اتنی تھی، اگر کوئی پٹی کے اوپر سے امام الانبیاء کے سر پر ہاتھ رکھتا تو اس کا ہاتھ بھی حرارت سے جلنا شروع ہو جاتا۔ پٹی باندھی ہوئی ہے سر پر، اور حرارت پٹی سے بھی باہر آ رہی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر سے لے کر کے 12 یا 13 دن، یا بعض مفسرین 14 دن کہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیمار رہے مسلسل۔ سفر کی آخری تاریخ 29، ہو سکتا ہے 30 کا مہینہ ہو، اور ربیع الاول کے 12 دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں۔ حرارت اور تپش تیمارداری کرنے والے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عیادت کر کے آپ کے گھر سے واپس پلٹتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، داماد مصطفیٰ بتلائیے امام الانبیاء کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت شیر خدا فرماتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں افاقہ ہے، آپ کی طبیعت بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، اے داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور میں نے آپ کے چہرے پر جس بیماری کو دیکھا ہے، اور میں نے عبد المطلب کے بیٹوں کے چہروں پر بھی اس بیماری کو موت سے پہلے دیکھا ہے، اور مجھے یقین ہے سرور کونین اس بیماری سے بازیاب نہیں ہو سکیں گے، اسی بیماری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری کو دیکھ کے، آپ کے مرض کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ عبد المطلب کے بیٹوں کی بیماریاں اور مرض الموت اسی طرح وارد ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اشتکا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو زندگی میں اگر کبھی بخار ہوتا، کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تو آپ معوذتین پڑھتے، سورۃ الفلق پڑھتے، سورۃ الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے پورے جسم پر پھیر دیا کرتے تھے۔ سیدہ ماجی فرماتی ہیں فَلَمَّا اشْتَكَا وَجْعُهُ، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ زندگی کی آخری بیماری، وہ زندگی کا آخری مرض جب لگا، امام الانبیاء میں اتنی سکت نہیں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ معوذتین پڑھ کے اپنے جسم مبارک پر دم کر سکیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے سورۃ الفلق پڑھی، سورۃ الناس پڑھی، اور امام الانبیاء پر میں نے پھونک مار کے آپ ہی کے ہاتھ کو پکڑ کے آپ کے جسم پر پھیر دیا۔ آپ بیماری میں دم کرتے تھے، جب دم نہ کر سکے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں پھر میں نے اللہ کے پیغمبر آمنہ کے لال کو دم فرمایا۔ اب بیماری شروع ہو چکی ہے، سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، پہلے 2-4 دن بیت چکے ہیں۔ امام الانبیاء ہر رات کو اپنی جس بیوی کے گھر ہوں، آپ کے منہ سے صرف یہی جملے نکلتے، این اکون غدن، میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا، کل کدھر جاؤں گا، کل میری باری کہاں ہوگی۔ پہلی بیوی کے گھر بھی یہی کہا، دوسری بیوی کے گھر بھی یہی کہا۔ ازواج مطہرات سمجھ گئیں، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر امام الانبیاء قیام فرمانا چاہتے ہیں، اسی لیے پوچھتے ہیں کہ کل میری باری کہاں ہے، کل میں کہاں جاؤں گا۔ ازواج مطہرات جمع ہوتی ہیں اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ بیماری کی حالت میں اپنا قیام وہیں کیجیے۔ اب بیویوں کا حق ہے، ان کے گھروں میں امام الانبیاء ایک ایک رات بسر کیا کرتے تھے۔ اب زبردستی کسی بیوی کے حق کو تلف کر کے امام الانبیاء سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ ازواج مطہرات نے خود مشورہ کیا اور امام الانبیاء کو فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جا کے آپ قیام کریں، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اجازت مل جاتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج کے گھر سے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل ہوتے ہیں۔ جسم میں طاقت نہیں ہے، پاؤں اور پنڈلیوں میں جسم مبارک اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ امام الانبیاء کا ایک ہاتھ مبارک فضل رضی اللہ تعالی عنہ، فضل بن عباس ان کے کندھے پر ہوتا ہے، اور امام الانبیاء کا دوسرا ہاتھ
حضرت علی ابن ابی طالب شیر خدا کے کندھے پر ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں یاروں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اپنی ازواج کے گھر سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں منتقل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس انداز سے جا رہے ہیں، آپ کے دونوں ہاتھ فضل ابن عباس کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ علی ابن ابی طالب کے کندھے پر، اور رسول کائنات کے پاؤں مبارک زمین پر لڑکتے جا رہے ہیں، پاؤں مبارک یوں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ ربیع الاول کا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آخری ہفتہ جو آپ نے قیام فرمایا ہے، وہ سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام فرمایا، اور بیماری کی حالت میں امام الانبیاء سید الکونین 29 تاریخ سے بیماری اور مرض لگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جمعرات تک، یعنی ربیع الاول کی 8 تاریخ تک بیماری کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مصلے پہ آ کر کے اپنے صحابہ کو با جماعت نماز پڑھاتے رہے۔ 29 صفر اور ربیع الاول کا پہلا ہفتہ مکمل شدید بیماری، جب آپ ازواج مطہرات کے گھر سے حجرہ عائشہ میں منتقل ہو رہے ہیں، آپ کی کیفیت یہ ہے اپنے قدموں پر چل کے نہیں آ سکتے۔ جمعرات تک 8 ربیع الاول تک امام الانبیاء خود امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جمعرات کا دن ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب کی نماز بھی اپنی مسجد النبوی شریف میں ادا فرمائی ہے، اور عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام الانبیاء سید الکونین میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ آپ جمعرات کی عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، عشاء کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر اپنی بیوی سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں، اصل الناس، مجھے بتایا جائے کیا لوگوں نے، کیا میرے صحابہ نے عشاء کی نماز کو پڑھ لیا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، لا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر، آپ کے صحابہ آپ کی مسجد میں موجود ہیں، آپ کی امامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ذَعُولِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، ایک ٹب کے اندر پانی کو رکھا جائے، آپ کے لیے ایک ٹب پانی کا لایا جاتا ہے، آپ اس سے غسل فرماتے ہیں اور مسجد میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو غشی آتی ہے، گر جاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، افاقہ ہوتا ہے، پوچھتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے، پہلا سوال غشی کے بعد، بے ہوشی کے بعد پہلا سوال کرتے ہیں، اصل الناس، مجھے بتلایا جائے کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ قال لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ کے پیغمبر، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، آپ کے صحابہ جو 1,00,000 سے متجاوز ہیں، مسجد النبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حکم دیا کہ پانی کا ٹپ لایا جائے، غسل فرماتے ہیں،
نماز کے لیے نکلنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، غشی آتی ہے، گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، دوسری مرتبہ بے ہوش ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ غشی طاری ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوتا ہے، سید الکونین، ساری کائنات کے سردار، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت جنبش کھاتی ہے۔ ایک سوال ہے، اصل الناس، کیا میرے صحابہ نے، کیا مسلمانوں نے نماز عشاء کو ادا کر لیا ہے؟ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے پیغمبر، وہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری دفعہ حکم دیا کہ پانی کا انتظام کیا جائے۔ واغتسل، امام بخاری نقل کرتے ہیں، واغتسل، حجرہ عائشہ میں اس پانی سے غسل فرمایا۔ فلما ارادہ، مسجد میں جانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، افاقہ ہوتا ہے، ساری کائنات کے سردار پیغمبر، امام المجاہدین، امام المرسلین، ریاست مدینہ کے عظیم عادل حکمران کا سب سے پہلا سوال، اصل الناس، مجھے بتایا جائے کیا لوگوں نے نماز عشاء کو ادا کر لیا ہے؟ قال لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نہیں، وہم ینتظرونک وہم عکوف فی مسجدک، آپ کے صحابہ تو آپ کی مسجد میں موجود ہیں اور آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ 3 دفعہ مسلسل غشی اور بے ہوشی کے بعد حکم ہوتا ہے، زبان نبوت سے ارشاد ہوتا ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو، میرے یار غار، میرے وفادار ابو بکر صدیق کو نبوی حکم پہنچایا جائے کہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کے لوگوں کو عشاء کی نماز کی امامت کروائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے پیغمبر آمنہ کے لال سے کہا، انہو رجل رقیقون، میرے بابا حضرت صدیق اکبر تو بڑے نرم دل کے مالک ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے آپ کی موجودگی میں ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، نماز کی قرات ان پر بھاری ہو جائیں گی، وہم یبکون، وہ زارو کتار رونا شروع ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے دوبارہ نکلتا ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیا جائے، ابو بکر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حکم سے آگاہ کیا جائے کہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کے امام الانبیاء کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں امام الانبیاء کو کہتی ہوں، اللہ کے پیغمبر میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل کے مالک ہیں۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ سیدہ کائنات کو ڈانٹ پلائی، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، محمد الرسول اللہ کی زبان نبوت سے صادر ہو رہا ہے کہ ابو بکر کو کہو مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کی جماعت کروائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو امام الانبیاء کا یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ آپ مصلی رسول پر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا عمر آپ مصلی رسول پر آئیے اور لوگوں کو جماعت کروائیے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر انت احق بذالک، اے ابو بکر صدیق آپ عمر سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ امام الانبیاء کی موجودگی میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو جماعت کروائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کے مصلی رسول پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے مجمع عام کو عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، اور عشاء کی نماز جمعرات کی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اگلے دن جمعہ ہے، جمعے کی 5 نمازیں امام الانبیاء سید الکونین کے یار غار وفادار حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کے جمعے کے دن کی ساری نمازیں پڑھائی۔ اگلا دن یوم السبت ہے، ہفتے کا دن ہے۔ امام الانبیاء میں اتنی سکت، اتنی طاقت، اتنی صحت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کر کے اپنے صحابہ کو جماعت کروا سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوم السبت ہفتے کا دن آتا ہے، فجر بھی حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے ہیں، ظہر بھی ابو بکر پڑھاتے ہیں، عصر بھی ابو بکر پڑھاتے ہیں، مغرب اور عشاء طول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کے ہفتے کے دن کی بھی تمام نمازیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کو پڑھاتے ہیں۔ اتوار کا دن آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اتوار کا دن ہے، رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں اور مسجد میں آنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اتوار کا دن ہے، ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ لوگوں کے اشاروں سے، کنایوں سے حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء آج 3 دنوں کے بعد مسجد میں تشریف لے آئے ہیں۔ آپ اپنے مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق وہیں قائم رہو۔ آپ ابو بکر صدیق کے پہلو میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کائنات ابو بکر کو نماز پڑھاتے ہیں ظہر کی، اور حضرت ابو بکر صدیق نبی کے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ اتوار کا دن بھی مکمل گزر جاتا ہے، اور اگلا دن سوموار ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول پر امامت کے لیے جا رہے ہیں۔ حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹتا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ پر نظر دوڑاتے ہیں کہ سوموار کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، سن 11 ہجری ہے، اور مسجد النبوی نبی کے وفاداروں سے فجر کی نماز میں کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، پردہ ہٹایا ہوا ہے۔ ابو بکر مصلی رسول پر جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، وہیں ٹھہر جاتے ہیں، وہیں رک جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب نے حجرہ عائشہ کے ہٹے ہوئے پردے کو دیکھا، اور نبی علیہ السلام کے چہرے کی ہم نے زیارت کی، اور اتنا حسین منظر لگ رہا تھا، اس سے زیادہ زندگی میں حسین منظر، پیارا اور خوبصورت منظر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ امام الانبیاء اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، پردہ ہٹا ہوا ہے۔ آپ اپنی جمع پونجی، اپنی محنت، اپنی تربیت کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں امام الرسول ختم
الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری دیدار تھا جو ہم نے فجر کی نماز سے پہلے کیا۔ اس کے بعد امام الانبیاء کی زندگی میں ہم کوئی دوسرا دیدار نہ کر سکے۔ آپ نے اشارہ فرمایا، ابو بکر مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو فجر کی جماعت کی امامت اور اقتداء کروا دیجئے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، سن 11 ہجری ہے، آج بھی 12 ربیع الاول ہے، لوگ جشن منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون سا راستہ ہے یہ؟ کس ڈگر پہ چلنے والے ہیں؟ محدثین، مفسرین، سیرت نگار، محققین تو اپنی کتابوں اور تفسیروں میں لکھیں کہ 12 وفات ہے، رسول اللہ کی وفات ہے، امام الانبیاء کا یوم وصال ہے، اور آج اسی دن اپنے آپ کو سنی کہنے والا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا، اسی دن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتا ہوا رسول اللہ کا جشن میلاد بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کو گود عائشہ میں حضور وفات پا گئے۔ 12 ربیع الاول کو گود عائشہ میں حضور وفات پا گئے۔ ابلیس کو جشن کی سوجھی، تمام صحابہ اور مدینہ پر غم چھا گئے۔